دوستو، ایک بڑے ہی مشہور لیکن ملحد سائنسدان نے کہا تھا کہ اگر خدا موجود ہے تو پھر میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا بہت بڑا ریاضی دان ہے۔ یاد رکھیے کہ ملحد اس شخص کو کہتے ہیں جو خدا پہ یقین نہیں رکھتا اور جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ اس سائنسدان کے یہ کہنے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی، اور وہ وجہ اس کائنات میں پھیلے ہوئے اسرار کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ اسی وجہ کو لے کر آگے چلتے ہوئے سائنسدان ایک بڑے مسئلے پر حیران ہیں۔ وہ مسئلہ ہے نمبر 7 کا عدد۔ دوستو، نمبر 7 تقریباً تمام آسمانی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ نمبر 7 کے کرشمے ہمیں جا بجا نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری کائنات ہی نمبروں کے عجیب و غریب اسرار میں لپٹی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے خود قرآن کریم میں بھی بے شمار چونکا دینے والے حقائق موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نمبر 7 کے رازوں اور اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ آخر یہ نمبر اس قدر اہمیت کیوں رکھتا ہے اور پوری کائنات نمبروں کے حساب و کتاب پر ہی کیوں ٹکی ہوئی ہے۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے دوستو، قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان اور عرش کو 7 دن میں تخلیق کیا۔ 6 دن میں زمین و آسمان بنائے گئے اور 7 دن میں اللہ رب العزت کا عرش تخلیق ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہفتے کا 7واں دن جمعہ کہلاتا ہے، اور دین اسلام میں جمعہ کے دن کو سید الایام کہا جاتا ہے، یعنی جمعہ کا دن ہفتے کے تمام 7 دنوں کا سردار ہے۔ اسلام میں نمبر 7 کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اس نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے، اور پھر ہر آسمان میں 7 تہیں بنائی۔ اسی طرح زمین کی بھی 7 تہیں ہیں۔ یہاں پر بہت سارے مفسرین یہ مراد لیتے ہیں کہ 7 زمینوں سے مراد یہ ہے کہ ہماری زمین ان 7 زمینوں میں سے ایک زمین ہے۔ یوں ہماری زمین کے علاوہ 6 زمینیں اس کائنات میں کہیں اور بھی موجود ہیں۔ دین اسلام میں حج عمرے کے وقت خانہ کعبہ کے گرد طواف کی تعداد بھی 7 ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی کے دوران لگائے جانے والے چکر بھی 7 ہیں۔ اسی طرح حج کے موقع پر شیطان کو مارے جانے والے پتھروں کی تعداد بھی 7 ہے۔ سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی پہلی سورہ ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس میں آیات کی تعداد بھی 7 ہے۔ یہاں تک کہ اس سورت میں موجود حروف کی تعداد بھی 21 ہے، جو نمبر 7 کا ہی جزو ضربی ہے۔ اللہ رب العزت نے جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ایمان کے درجے بھی 7 ہیں۔ اب اگر ہم اپنی زمین کی طرف دیکھیں تو زمین پر موجود بر اعظموں کی تعداد بھی 7 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زمین پر موجود سمندر بھی 7 ہی کی تعداد میں ہے۔ 7 کا ہندسہ اس قدر ریپیٹ ہوتا ہے کہ سائنسدان سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر اس 7 نمبر کے پیچھے کون سا راز چھپا ہوا ہے۔ صرف 7 کا عدد ہی نہیں بلکہ اس کائنات میں نمبروں کے اور بھی عجیب و غریب کرشمے موجود ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا کہ اس سائنسدان کے مطابق اگر خدا موجود ہے تو بہت بڑا ریاضی دان ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاضی یعنی میتھمیٹکس کو تمام علوم کی ماں سمجھا جاتا ہے۔ ریاضی سیکھے بغیر سائنس کے کسی بھی شعبے میں مہارت حاصل نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ بیالوجی کا شعبہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کائنات میں ہمیں ہر چیز بڑی ہی پرفیکٹ انداز اور ترتیب کے ساتھ نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریاضی کو خدا کا علم بھی کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس سائنسدان نے خدا کے بارے میں یہ کہا کہ اگر خدا موجود ہوتا تو وہ بہت بڑا ریاضی دان ہوتا۔ اس بارے میں اللہ رب العزت سورہ یاسین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ چاند اور سورج زمین کے ساتھ ساتھ اپنے مقررہ کردہ مداروں میں تیر رہے ہیں، اور یہ مقررہ کردہ حساب و کتاب اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ ایک اور آیت میں سورہ یاسین میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ کریم بڑے ہی زبردست حساب و کتاب اور حکمت رکھنے والے ہیں۔ یعنی یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے واقعی اس کائنات کی تخلیق میں ریاضی کے بڑے بڑے کرشمے رکھ دیے ہیں۔ سائنسی دنیا میں ایک نمبر بہت مشہور ہے جسے خدا کا نمبر بھی کہتے ہیں، اور یہ نمبر گولڈن ریشو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ گولڈن ریشو وہ ریشو ہے جس کے مطابق یہ تمام کائنات تخلیق کی گئی ہے۔ گولڈن ریشو نکالنا کا طریقہ یہ ہے کہ 2 مسلسل چھوٹے نمبروں کے اسکوائر کی آپس میں ریشو بڑے نمبر کے اسکوائر کی آپس کے ریشو کے برابر ہو۔
گولڈن ریشو کا یہ نمبر 618.1 ہے۔ یہ گولڈن ریشو اس کائنات میں موجود ہر ترتیب اور ہر سٹرکچر میں نظر آتی ہے، چاہے وہ بڑی بڑی کہکشائیں ہوں، بڑے بڑے ستارے اور نظام شمسی ہوں، ہماری زمین میں موجود عناصر کی آپس میں ریشو ہو، پودوں کے پتوں میں موجود خلیوں کی آپس میں ریشو ہو، تمام تر کیمیکل کمپاؤنڈ کی آپس میں ریشو، اور یہاں تک کہ انسانی جسم میں موجود خلیوں کی بھی آپس میں ریشو بالکل گولڈن ریشو کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس گولڈن ریشو کو خدا کا نمبر بھی کہا جاتا ہے۔ نمبروں کا یہ ہیر پھیر اور اسرار و رموز پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سائنس میں دلچسپی رکھنے والے یہ سائنسدان جب کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے آئٹم کے لیول سے لے کر بڑی بڑی کہکشاؤں تک کو دیکھتے ہیں تو انہیں ہر جگہ پر ریاضی کے یہ معجزے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، ریاضی کے یہ معجزے اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے قائم ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بڑے ہی زبردست حساب و کتاب اور حکمت کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں جگہ جگہ انسانوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اس کائنات کو دیکھو اور سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ تمہیں علم ہو سکے اللہ کی تخلیق کیا ہے اور اس کی قدرت کیسی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ دن رات کے بدلنے میں، سمندروں اور زمین پر سفر کرنے میں، ہواؤں میں، غرض کے ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن یہ نشانیاں صرف عقل والوں کے لیے ہیں۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ، یہ نشانیاں صرف عقل والوں کے لیے ہیں اور بڑے ہی گہرے معنی رکھتی ہیں۔ دوستو، ایک عقل والا انسان جب بھی اس کائنات کو دیکھے گا اور سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ فوراً جان جائے گا کہ یہ کائنات جس قدر زبردست حساب و کتاب اور حکمت کے ساتھ تخلیق کی گئی ہے، یہ اپنے آپ بالکل نہیں بن سکتی۔ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک خالق و مالک ضرور ہے۔ عقل والا انسان بغیر کسی تعصب کے جب کائنات کا مطالعہ کرے گا تو وہ اس نتیجے پر بھی پہنچ جائے گا کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والے ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر اس کائنات کی تخلیق میں ایک سے زیادہ خدا شامل ہوتے تو یہ کائنات اس زبردست حساب و کتاب کے ساتھ نہ بنی ہوتی۔ اگر نعوذ باللہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہوتا تو دونوں کی اپنی اپنی مرضی ہوتی، اور یوں اس کائنات کے یہ حسن برقرار نہ رہ سکتا۔ کائنات کے متعلق عقل مند انسان جو کسی بھی تعصب سے بالا تر ہو کر اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرے، وہ جان جائے گا کہ یہ کائنات محض ایک حادثے کی پیداوار نہیں ہو سکتی جو اپنے آپ ہوا ہو اور اس قدر خوبصورت کائنات بنا گیا ہو۔ اس کائنات کو اپنی موجودہ شکل میں ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک خالق و مالک ضرور موجود ہو۔ اللہ رب العزت کے اس عظیم اور غالب حساب و کتاب کی نشانیاں ہماری اس پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، شرط صرف عقل مند ہونے کی ہے اور انہیں سمجھنے کی ہے۔ اگر ملحدین کے اعتراض کے مطابق قرآن جھوٹی کتاب ہوتی اور اللہ کا وجود نہ ہوتا تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسانوں کو یہ دعوت نہ دیتے کہ وہ اس کائنات کا مطالعہ کر کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اس کی قدرت کو تسلیم کریں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کے ہونے کی اور اس کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ جہاں تک نمبر 7 کا تعلق ہے تو اس بارے میں بڑے سے بڑے سائنسدان تو کیا، بڑے بڑے علماء کرام اور ولی اللہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ نمبر 7 کی پر اسراریت دراصل اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور ہم انسان اور ہماری ٹیکنالوجی اب تک اس قابل نہیں ہو سکے کہ اس راز سے پردہ اٹھا سکیں، اور نہ ہی اس قابل ہو سکیں گے، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے راز رکھی ہو اسے پوری کائنات کی طاقت کو تسخیر کر کے بھی اور اس کی مدد سے بھی جانا نہیں جا سکتا۔